بازار میں سستا مال بیچنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا تھا کہ سستا مال بیچنا گناہ ہے، اور کتنا سستا بیچنے سے منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں آپ کی جب چیز ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے جس قیمت پہ چاہے آپ اس کو بیچیں، جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تو سستا بھی بیچ سکتے ہیں، مہنگا بھی بیچ سکتے ہیں۔ ہاں چند صورتوں میں مہنگا بیچنا منع ہے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھا تو میں جواب بھی نہیں دوں گا۔ سستے کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو مارکیٹ میں جب آپ اتنا سستا بیچ رہے ہوں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز کہیں سے فری میں گفٹ مل گئی، آپ نے مارکیٹ میں لا کے اس کو بہت زیادہ سستا بیچنا شروع کر دیا، جس سے دوسرے تاجر ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے اپنا مال بیچ ہی نہیں پاتے۔ تو ایسی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح روایت منقول ہے کہ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشمش فروخت کر رہے تھے بہت ہی کم ریٹ پر، اس میں دوسرے تاجروں کو نقصان ہو رہا تھا، تو آپ نے حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اما ان تزید فی السعر، کہ یا تو آپ قیمت میں اضافہ کرو، و اما ان ترفع، یا آپ بازار سے نکل جاؤ کہیں اور جا کے اس مال کو بیچو۔ تو زبردستی تو کسی پہ کوئی چیز مجبور نہیں کی جا سکتی کہ کس قیمت پہ بیچے، لیکن اس سے اتنا پتہ چلتا ہے حضرت عمر کے اس قول سے کہ تاجر اگر اتنی کم قیمت پہ بیچنا شروع کر دے جس سے دوسرے تاجروں کا نقصان ہونا شروع ہو جائے تو یہ عمل بہرحال ایک مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اس سے دوسروں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تاجر گارمنٹس کا کاروبار کرنا چاہتا ہے جبکہ اس میں بچوں اور بچیوں کی پینٹ شرٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور باریک فینسی فراک بھی، تو کیا ایسے کپڑے کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ محمد تنویر لودھرا سے جائز ہے۔ باقی باریک کپڑے اگر وہ بیچتا ہے تو جو ماں خریدتی ہے اپنی بچی کے لیے یا کوئی عورت اپنے لیے خریدتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس باریک کے نیچے یا اوپر بھی کچھ پہنے تاکہ غیر مردوں سے کی نظر اسکن پہ اس کی کھال پہ نہ پڑے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ اس کے نیچے کچھ وہ پہنتی کیوں نہیں ہے اور یا اس کے اوپر کوئی عبایا کیوں نہیں لیتی ہے۔ کیا کامیڈی موویز دیکھنا جائز ہے جبکہ اس میں بے حیائی نہیں ہوتی؟ جعفر اقبال ہنگو سے۔ دیکھیں اگر کوئی بے حیائی واقعی نہیں ہے، کوئی بے پردہ عورتوں کو بھی نہیں دیکھا جا رہا اس میں، تو جائز ہے، مگر بہرحال مکروہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ لہو و لعب میں ہے اور ان چیزوں میں انہماک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی شارٹ کلپ تھوڑا سا کوئی آیا مزاحیہ اس کو دیکھ لیا، ہوتا ہے باقاعدہ پراپر طریقے سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں لوگ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ذہنی تفریح کے لیے تھوڑا بہت دیکھ لیا، کچھ بے حیائی کا عنصر نہ ہو تو گنجائش ہے اس کی، لیکن عام طور پر لوگ ان چیزوں میں بہت زیادہ انہماک کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ آخری سوال ہے جی، اس دور میں ایسا کیا کام کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ کے ولی بن جائیں؟ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے۔ دیکھیں اس دور میں بھی وہی کرنا چاہیے جو پہلے دور میں کرنا چاہیے تھا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ نے پرہیزگار لوگوں کی اور ولی اللہ کی دو علامتیں بیان کی اس آیت میں، ایک آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنوا سے مراد کیا ہے؟ اپنا عقیدہ درست کر لیں، یتقون سے مراد ہے گناہ چھوڑ دیں۔ تو گناہ صغیرہ کبیرہ سے اجتناب کریں۔ صغیرہ اگر بار بار ہوتا ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، تو کبھی کبھار صغیرہ ہو جائے وہ تو اللہ کی طرف سے اس میں چھوٹ ہے، لیکن بار بار اگر صغیرہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور جس کبیرہ کے بعد توبہ نہ ہو وہ اس میں داخل ہے۔ تو اس لیے بار بار گناہ ہو رہا ہے یا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، شرکی عقیدہ ہے، تو یہ لوگ ولی اللہ نہیں بن سکتے۔ تو اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر لیں تو آپ اللہ کے ولی کی فہرست میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے۔